التي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق مالي من حلوش به سواك عند حلول الحادث العمم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حاضرین و سامعین پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آخری آیت کا ایک حصہ سورہ فتح میں 29 آیات ہیں اور آخری آیت کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ خالق لم یزل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور فیض عالم رضی اللہ عنہ کے تصدق سے مجھے انشراح صدر کی نعمت کبریٰ سے بہریاب فرمائے اور ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال میرے جناب پیر بھائی اور پیر زادہ محمد امیر مشائخ قاری صاحب کو اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، لحن میں، آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کلام کا انتخاب آج میں نے کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ بڑی دیر ہو گئی ہے کہ کلام پڑھے ہوئے وہ ان سمے کوئی خوش آواز تو نہیں وہ پھر بھی جو ہے وہ یہی نثر میں کہہ دوں کہ ویسے اب جیسے کہیں کہ ویسے بولے فرمایا کہ ساقی پلا دے جام بڑی دیر ہو گئی، ساقی پلا دے جام بڑی دیر ہو غماچ گزری شام بڑی دیر ہو گئی، ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے میں خار ساقیا کے ٹر گئے سارے میں خار ساقیا آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی۔ درد سنتے سنتے نہ سنتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، تو جو ہے وہ ان کو اس لیے دعوت دیتے تھے کہ یہ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور ایک زمانے میں بحمدہ تعالی ہماری محفل میں بڑے بڑے معاملات ایسے ہوتے تھے۔ نعرہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا پیچھے سے، تو
جو ہے نا وہ آج حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار العطا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل للمشکلات والمصائب دفع المعضلات والنوائب غالب علی کل غالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا یوم ولادت ہے بروایت دیگر 14 رجب المرجب شریف بھی ہے، لیکن اگر وہ بھی اگر کہیں تو نماز مغرب کے بعد 14 رجب المرجب شریف بھی شروع ہو چکی ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک 14 رجب المرجب شریف ہے. لوگ مناتے ہیں 13 رجب المرجب شریف. کرم دیکھیے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ صحیحہ کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے، توفیق کی رات کو دیتا ہے جب 14 شروع ہو جائے. 14 جب شروع ہو جائے جو ہے وہ حضور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے. اور محفل کا انداز کیا بتا رہا تھا کہ محفل کا سرور اور لطف یہ بتا رہا تھا کہ کسی کی نظر کرم ہے. ہمارا تو پہلے ہی عقیدہ ہے نا، کسی کی نظر کرم ہے. کبھی پڑھ رہے تھے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، تو مجھے حدیث شریف میں وہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت غزوہ احد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے پہنچے. کسی طرف سے تیر لگا، کسی طرف سے تلوار لگی، سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا، اور پیوست ہوتے ہوئے جو ہے وہ اب خون نکل رہا تھا. وقت آخر تھا اور نگاہیں ادھر ادھر اٹھا کر دیکھ رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش کر رہے ہوں، تمنا کر رہے ہوں، جستجو کر رہے ہوں. اور ادھر ادھر دیکھا حضور علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرماتے، جسم میں خون اتنا بہ گیا کہ سکت نہیں تھی، لیکن اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عمار بن یاسر جا رہے ہیں. جاتے ہوئے حضور علی نبینا علیہ السلام کی قدمین شریفین پر اپنا سر اقدس رکھ. سبحان اللہ. وقت آخر ہے، اجل کا وقت ہے. حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ دیا. آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی موت ہے. حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہی ہیں، اور ادھر سے وقت آخر آ گیا. آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے. حضور علیہ السلام کو ایسے دیکھ رہے، ٹک ٹکی باندھ کر چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں ایسی موت نو گل نال ایسے دیکھ رہے ہیں. اور اس
نحیف و نزار حالت میں 3 مرتبہ ایک نعرہ لگایا. وہ نعرہ جو ہے وہ آپ کے عقیدے پر مہر لگا دیا. سرکار علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں فزت برب کعبہ، فزت برب کعبہ، فزت برب کعبہ. رب کعبہ کی قسم ہے کہ عمار کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم ہے کہ عمار کامیاب ہو گیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے کہ عمار کامیاب ہو گیا. پھر روح کف سے انصری سے پرواز کرنا جاتی ہے. جس کا یہ عالم ہو. آپ کا بھی دل کرتا ہے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کرنے کو دل چاہتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے عقیدے پر مہر ثبت فرما دی اور کہا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیح ہے. وصیت فرمائی آخر میں کہ مجھے غسل دے کر کفن دے کر میری نماز جنازہ پڑھا کر سرکار علیہ السلام کی گنبد خضرا کے سامنے رکھ دے. سرکار کے سامنے رکھ دے اور عرض یہ کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. غلام حاضر ہے. اگر تو روضہ اقدس سے آواز آ جا گئی تو پھر سرکار کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر ایسا نہ ہوا پھر مجھے جنت البقیع میں لے جانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا نا کہ میرے نبی سنتے ہیں، سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. جو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بول لو زندہ. کبھی میری عادت نہیں ہے لیکن وہ زندہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری جسم عالم سے چمکانے والے، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. سرکار کریم علیہ السلام کو معلوم بھی ہے کون آیا ہے، پہچانتے بھی ہیں، شناخت بھی ہے. اپنے ایک ایک غلام کو جانتے ہیں. عقیدہ ہے نا سارا، یہ عقیدہ واضح ہو گیا. اپنے ایک ایک غلام کو جانتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ سرکار کی رضا اگر شامل ہے تو ان کے قدموں میں دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع میں. ایک اور چیز واضح کر دینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ تم تو کہتے ہو ویسے نہ جاؤ، ہم تو مر کر ہمارے جنازے بھی سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہیں. تو روضہ اقدس سے کیا جواب آیا؟ دیکھو بخاری پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. علامہ بدر الدین عینی نے عینی شرح بخاری ذرا دیکھو اٹھا کر، بڑے نام لیتے ہو. علامہ بدر الدین عینی کا شرح بخاری کا بھی دیکھو. بخاری شریف سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روضہ اقدس سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. عقیدہ جس کا سچ ثابت ہوا
پتہ چل جائے گا، نہیں پتہ چلے گا تو مر کر دیکھ لینا۔ پہلا سوال ہی یہ ہونا ہے عقیدے کے بارے میں قبر میں، کیوں جی؟ اور یہی ہے نا، لاؤ احادیث کی کتابیں لاؤ، بخاری شریف لاؤ، مسلم شریف لاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر یہ تیرا عقیدہ نہیں ہے حضور علیہ السلام قبر میں نہ آئیں گے تو تیری قبر ہوگی۔ لیکن سرکار علیہ السلام اپنی امتی کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ سنا ہے آپ ہر یقیناً، سنا نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب تیسرا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دو صورتیں ہونی ہیں، شارحین حدیث بخاری سے مسلم شریف علامہ نبوی کی شرح مسلم جو ہے وہ دیکھو، وہاں کیا ہونا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، جب میرے آقا گنبد خضرا سے سارے پردے اٹھ جائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہوگی سرکار کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور عظیم البرکت علی الرحمن نے تو پہلے فرما دیا، آج ہی لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مان لے وقت ہے، پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک پھر یہی ہوگا نا کہ جب سوال و جواب ہو جائیں گے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، تب کہا جائے گا نوم کا نومت العروس، سو جا اس طرح دلہن سوتی ہے۔ قیامت تک اٹھائیں گے نہ منکر نکیر اس کو، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لائیں گے نا، اس جگہ کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سرکار جدھر سے گزر جاتے ہیں ادھر حدیث شریف میں ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، کہیں آپ کو ڈھونڈنا ہوتا تو اس راستے پر چل پڑتے تھے جہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ سرکار جس راستے سے گزر جاتے وہاں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تم کہتے ہو مومن کی قبر سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ خوشبو والے جو آ گئے ہیں، پھر خوشبو نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ پہلے مان تو لے کہ وہ خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام بحمد تعالی احادیث شریف سے، سیرت کی کتب سے، قرآن مجید کی تفاسیر سے مجھے میلاد شریف بیان کرتے ہوئے 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں، خطبہ جمعۃ المبارک۔ سرکار کریم علیہ السلام جس پشت میں بھی آپ کا نور مبارک منتقل ہوا ہے نا، اس شخصیت کے حسن کا عالم ہی کچھ اور تھا، اور جس آپ کے جد امجد
میں آپ کا نور منتقل ہوا ہے ان کے جسمان مقدس سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. جس مومن کی قبر میں آئیں گے پھر خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہمیں آتی ہے نا، ہم اس لیے بغداشی بھی جاتے ہیں، داتا صاحب بھی جاتے ہیں. تمہیں بے ایمانی کا نزلہ ہوا ہے، نزلہ نہیں بلکہ زکام ہوا ہے. کہاں سے آئے گی خوشبو؟ صاف کر اپنے دماغ کو، استغفار پڑھ کے سرکار کی محبت سے نجاست صاف کر لے. خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گلے سیدھا، کیسے ہو بیان تیرے اوصاف حمیدہ. سرکار کے اوصاف کون بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا آخر رگا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا بہت ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور جس دن سے حدیث شریف آپ نے سن لی ہے نا، قبر کا خوف ختم. سرکار نے تشریف لانا پھر قبر کا خوف کس چیز کا؟ تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت بعد سعادت کہاں ہوئی؟ بیت اللہ شریف میں. بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی. کسیرا میسر نہیں سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت. سبحان حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، حرم کعبہ کے اندر ہوئی. اور زمانہ گزر رہا ہے، گزرتا گیا ہے، گزر رہا ہے. تمام نے کوشش کی، لوگوں نے کئی انداز میں کوشش کی. حضرت آپ کی ولادت جب ہوئی، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولادت کے آثار جب ہوئے تو ذرا پریشانی ہوئی. بیت اللہ شریف میں طواف کعبہ کر رہی تھی، ولادت کے آثار ہوئے. بیت اللہ شریف کی دیوار پھٹ گئی، اندر تشریف لے. کئی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آج تک کیمیکل لگا کر وہ بند کر دی جائے، وہ دراڑ، لیکن اللہ کے شیر کی آمد کی نشانی تھی، بند کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی ویسے کی ویسی ہے. بڑے بڑے زمانے نے ترقی کی ہے، سائنس اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، بڑے بڑے کیمیکلز ایجاد ہوئے، لیکن وہ دراڑ نہیں ہوئی. جدھر سے داخل ہوئے وہ رکنے یمانی. جنہوں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا، اللہ سب کو کہ نصیب میں کرے کہ وہ عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں. اندر گئیں، ولادت ہوئی، باہر تشریف لے آئیں، گھر تشریف لے گئیں. حضور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند ہے، آنکھیں کھولتی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
معلوم ہوا کہ میرے چچا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تشریف لائے، چچی سے کہا کہ مجھے دکھاؤ، کہا کہ بھتیجے بیٹا تو ہوا ہے لیکن آنکھوں سے لگتا ہے معذور ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے آغوش میں لیا، مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی۔ دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلی نظر جو پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تاجدار ولایت نے تاجدار نبوت کو دیکھا۔ سبحان حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول کر حضور علیہ السلام کی چہرہ اقدس کو دیکھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ابن حجر اسقلانی نے یہ روایت نقل کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، النظر الى وجه رسول اللہ، وما لی ينفاق علی رسول اللہ، وان یکون ابنۃ تحت رسول اللہ۔ کہ سب سے پہلی چیز جو مجھے دنیا میں پسند ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر کی آنکھیں ہو، چہرہ مصطفیٰ ہو، دیکھتا ہی مال۔ دوسری چیز جو پسند ہے مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، قربان کرتا چلا جاؤں۔ اور تیسری یہ ہے کہ میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں ہو۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ طاہرہ طیبہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایسی یا رسول اللہ دل فرمایا علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہی تھی آرزو کہ پہلی نظر اگر پڑے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ریوارڈ عطا کیا، یہ انعام عطا فرمایا کہ علی تیری اگر یہ خواہش تھی تو نبی جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے یہ انعام ہے۔ فرمایا ہے میرے صحابہ جس نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الى وجہ علی عبادت، جس نے سیدنا مولا کائنات کے چہرے اقدس کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی نال گم رکھے ہیں تو نکمیاں، اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے۔ سبحان سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کی 41 کتابوں سے یہ دکھا سکتا ہے، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ لوگوں کو بڑا ظلم ہے کہ شان مولا کائنات ہم ہی بیان کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کی شان سننی ہے تو کسی سنی سے سنو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق وعلی حق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ القرآن وعلی مع القرآن، قرآن نے مجید فرقان حمید علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ایسے نہیں جو ہے وہ یہ سارے کے سارے کام ہوئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بمنشاء الہی اپنی
شہزادی کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مدثرہ مجسمہ منورہ عالمہ فاضلہ کاملہ راکعہ ساجدہ ذاکرہ عابدہ شاکرہ حافظہ قاریہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رب ذوالجلال کی منشا سے مولا کائنات سے کیا۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین نو علی و مصطفیٰ۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں پتہ نہیں کون سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور مولا کائنات رضی اللہ اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صحابہ کرام اپنا دماغ درست کر مختلف ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدۃ النساء العالمین کا وصال ہوا ہے تو چند ایک لوگ ساتھ تھے جنازے کے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا ہے تو حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاب کا نماز کی نمازی جنازہ پڑھائی جائے، اور کبھی کوئی دشمنوں سے بھی نماز جنازہ پڑھواتا ہے، دشمنوں کو دعوت دی جاتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے اور بچے کہہ رہے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے سے کہتے ہوئے فرمایا کہ تیرا باپ تو ہمارا غلام ہے، تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ وہ شکایت لے کر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آج امام حسن نے یہ کہا ہے کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی کہا ہے؟ ابا جان ہاں کہا ہے۔ فرمایا دیکھ لینا کہا ہے۔ فرمایا یہ قلم دوات لے جاؤ، امام حسن سے لکھوا کر لے آؤ۔ کیا آپ نے واقعی یہ کہا کہ آپ نے فرمایا ہاں تیرا باپ ہمارا غلام ہے، لکھ دے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد نیچے اپنا نام پاک لکھ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں سائن کر دینا، دستخط کر دیے۔ جب گئے تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے کفن میں یہ نامہ امام حسن میرے سینے پر رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام قیامت کے دن پوچھیں گے، عرض کروں گا یا رسول اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے، عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے شہزادوں کا غلام ہوں، اہل بیت کا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، غوث اعظم۔ جی اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کوئی کام تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبی شریف میں گئے، ادھر سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اندر جانے لگے، بہت اہم امور سلطنت پر کوئی مجلس میٹنگ مجلس مشاورت منعقد کی گئی اور فرمایا گیا تھا کہ اندر نہیں آنا، منع جب کیا
کہنے لگے میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، کہا کہ آپ نے ہی منع کیا۔ ادھر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آئے، نہ پوچھا، سیدھے اندر تشریف لے گئے، جو کام تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں شکایت کی کہ جی مجھے تو اندر نہیں آنے دیا گیا، ان کو اندر آنے دیا گیا۔ فرمایا اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی دیکھو، محبت اہل بیت بھی دیکھو، اور دماغ درست بھی کرو۔ فرمایا سیدنا سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالی کے بارے میں فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر شکایت سنی، فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تیرا باپ علی جیسا ہے اور تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہے، یا تیرا نانا مصطفیٰ ہے؟ خاموشی اختیار کر لی۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی اہل بیت سے محبت تھی، تیرا دماغ عجیب ہے۔ ایک تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا، اور امام جلال الدین سیوطی انٹروڈکشن کروا دوں تمہیں، وہ شخصیت ہیں جنہیں جاگتے ہوئے بیداری کے 72 مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ مجھے سیوطی جیسا حافظہ عطا فرما دے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے جو بد کردار ایک مرد اور عورت کا مقدمہ تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو سزا دو، رجم کر دو۔ ادھر سے حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، کہا کہ وہ عورت جو تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، 5 ماہ گزر چکے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین فیصلہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ یہ فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ فیصلہ تو صحیح نہیں۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے حضور مولا کائنات رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے یہ اس میں روح پھونک دی گئی ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب جب تک یہ بچہ نہیں ہوگا اس عورت کو رجم نہ کیا جائے اور پھر مدت رضاعت بھی گزار لی جائے، ایک کو سزا دو گے دوسرے کا قتل ہو جائے گا۔ فوراً حضور سیدنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے نکلا، فرمایا لولاکا علی لہلک عمر بن الخطاب، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ صحابہ کرام کی محبتوں کو تو کیا سمجھتا ہے؟ اہل بیت سے محبت، حضور مولا کائنات سے محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی محبت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ادھر سے مولا کائنات جا رہے ہیں، راستے میں دونوں کی ملاقات میں فرمایا اے علی آج تجھے مبارک ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ارشاد فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا اور جنت کی ٹکٹیں مولا کائنات تقسیم فرمائیں گے۔ کہا کہ ابو بکر صدیق تمہیں بھی مبارک ہو، سرکار علیہ السلام نے تمہاری غیر موجودگی میں فرمایا تھا جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ باہم شیر و شکر تھے، لیکن تجھے ایسے ہی تیرے پیٹ میں بل اٹھتا ہے اور بے وقوفیاں تیری
سامنے آتی ہے. حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا، کہا کہ حضور یہ اتنی شہرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں تو نہیں تھی. کہا کہ اے سائل، ان کا وزیر علی تھا، اس لیے شہرت تھی. اب علی جیسا وزیر نہیں ہے، بشیر نہیں ہے. حضور مولا کائنات اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچا کرو. کچھ لوگ جو ہے حضور اہل بیت کی محبت سے آری، کچھ لوگ صحابہ کرام کی محبت سے جو ہے وہ آری، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں حکر نے ایک ہی مشل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، با مرتبہ ہے یاران نبی، ہے فرق مراتب چاروں. با مرتبہ ہے یاران نبی، ہے فرق مراتب چاروں میں. تو یہ حضور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت اور آپ کی آمد کا وقت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے ذکر میں، اللہ کے ساتھ میں، سرکار کی محبت میں، صحابہ کرام کے ذکر میں جو گزرا ہے ویسے نہیں جائے گا. بے شک آج نیند تنگ بھی کر رہی ہوگی، لیکن یہ لمحات یہی ہوں گے جو قیامت کے دن فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. مصطفیٰ جان رحمت